ہفتے آپ نے ایک سوال کا بہت تفصیلی جواب دیا تھا، جس میں پوچھا گیا تھا کہ اتمام حجت کا جو قانون ہے، بعض احباب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس پر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں کہ اس قانون کو اگر لیا جائے تو اس سے تو قرآن مجید کے بہت بڑے حصے کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں بہت تفصیلی وہ میتھڈالوجی بتائی تھی۔ میں چاہوں گا کہ اس کا ایک مختصر سے خلاصہ ابتدا میں آپ کر دیں کہ یہ قانون اتمام حجت جو ہے، یہ کوئی ایسا قانون ہے، کوئی اصول ہے جس کو لے کر قرآن مجید کی طرف جایا جائے گا۔ اور اس پر ایک ضمنی سوال ایک صاحب نے اٹھایا کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اور آیت کے سب سے پہلے اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کے لفظ اگر کوئی امکان پیدا کر رہے ہیں، دوسرا احتمال پیدا کر رہے ہیں، تو پھر وہاں سے گفتگو کا آغاز ہوگا، پھر دیکھیں گے نظم کیا کہہ رہا ہے، پھر دیکھیں گے وہ کس سیاق میں آئی ہے۔ تو سوال یہ اٹھایا ہے انہوں نے کہ سورہ احزاب کے اندر یہ جو آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین، تو یہاں پر بھی تو لفظ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت عام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو جو اصول آپ نے بتایا تھا کہ لفظ کو دوسرا احتمال پیدا کرے گا تو اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ یہ خاص ہے یا عام ہے، تو آپ کے اپنے اصول کے تحت یہ آیت جو ہے اس کو اگل دیتی ہے، اور یہ آیت کی تخصیص نہیں ہوتی جس کی تخصیص آپ کرتے ہیں۔ میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارا منہاج ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا، اور جس طریقے سے پچھلی ایک صدی میں یہ سمجھی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو جاری رہے گا، سمجھی جاتی رہے گی، اس کو تمام پہلوؤں سے پہلے اچھی طرح ہضم کرنا چاہیے۔ یعنی جب آپ جگہ جگہ سے کوئی ایک آدھ چیز لیں گے تو پھر وہ پورا منہاج واضح نہیں ہوگا۔ اس پہ میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ پہلے تو یہ جانیے کہ جب یہ قانون اتمام حجت کہا جاتا ہے تو کیا یہ کوئی فقہی اصول ہے؟ جیسے کہ ہمارے یہاں اصول فقہ میں بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ پہلے حقیقت کو لیں گے پھر مجاز کو دیکھیں گے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، پہلے یہ دیکھیں گے بعد میں پھر جانیں گے، کوئی قرینہ سامنے آئے گا کہ وہاں امر استحباب کے لیے ہے یا عبادت کے لیے ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے ہمیں، قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو طرح کا ہے۔ ایک وہ قوانین ہیں جن کو ہم شریعت کے قوانین کہتے ہیں، یعنی جس میں گویا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں میرے اس حکم کی پیروی کرنی ہے، جس کی ایک مثال آپ نے بیان کی، اس پر میں آگے بات کرتا ہوں۔ ایک دوسرے وہ قوانین ہیں جو اللہ کے قوانین ہیں، جن میں وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید اس کو اپنی اصطلاح میں سنت کہتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتمام حجت کی سنت، یہ سنن الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں۔ قرآن مجید جب یہ بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی اس سنت میں تم کوئی کبھی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ تو یہ سنن میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کی ہیں، ایمانیات کے باب میں، یہ شریعت نہیں ہے۔ قانون اتمام حجت کیا ہے؟ ایک سنت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ، اور یہ دیکھیں گے آپ وہاں پہ کہ بہت سے سنن بیان ہوئے ہیں۔ مثلا ابتلاء کی سنت، اللہ آزماتا ہے، کیا قانون ہے اس کا؟ ہدایت اور ضلالت کی سنت، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، کس قانون کے تحت دیتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں، کس قانون کے تحت گمراہ کرتے ہیں؟ تو یہ جو قوانین اللہ کی سنن کے طور پر قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جب ہم قانون اتمام حجت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن میں ہم بندوں کے لیے میراث کا قانون بیان ہوا ہے، جیسے معیشت کے بعض قوانین بیان ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں اس کے قوانین میں ایک قانون اتمام حجت کا قانون بھی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی اس طرح کے اصول فقہ میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ویسی چیز ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ کوئی بھی چیز ہو، یعنی قرآن مجید کا عرف آپ کو معلوم ہو گیا، قرآن مجید کی آیات کی تصریف سے کوئی بات معلوم ہو گئی، کوئی بھی چیز ہو آپ کو اس مقام پر لے کے آنا ہے جہاں آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کلام حکومت کرتا ہے، اسی کو بیان کیا میں نے اپنی کتاب میزان میں کہ قرآن مجید کے مدعا اور مفہوم تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے، اس کے شہرستان معانی تک رسائی کے لیے آپ کو اس دروازے سے جانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے الفاظ۔ تو آپ اس کے الفاظ کے پاس آ کے جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے، وہ کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی اصول ہے، جو کچھ پیش کریں اس کو اس کے سامنے، اس میں ترتیب کیا ہوگی؟ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ سب سے پہلے آپ لفظ سے شروع کریں گے،
یعنی لفظ میں احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا دیکھیے میں چند مثالیں دے دیتا ہوں. قرآن مجید کی سورہ توبہ میں یہ آتا ہے کہ فَإِذٍ سَلَكَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام مہینے گزر جائیں. اس میں ہمارے ہاں سمجھنے والوں نے دو احتمال پیدا کر دیے. ایک تو یہ کہ یہ وہ حرام مہینے ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں، یعنی جو حج کے لیے عمرے کے لیے حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں جن میں جنگ و جدال ممنوع ہے، یہ اس کا اصطلاحی پہلو ہے. دوسرے یہ کہ اوپر 4 مہینوں کا ذکر ہے، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، تو وہ 4 مہینے جن میں الٹیمیٹم دیا گیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ غالباً وہ مہینے ہیں کیونکہ ان میں بھی جنگ روک دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم سے مراد یہ ہے. دو احتمال پیدا ہو گئے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں لفظ کیا دونوں احتمالات کو قبول کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ صاحب تدبر قرآن نے تفصیلی بحث کر کے بتایا کہ نہیں، دوسرے احتمال میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں جب ایک چیز اصطلاحی مفہوم میں آ گئی ہے اور عربی زبان جاننے والا ہر آدمی یہ تعبیر انہی مہینوں کے لیے سنے گا اور سمجھے گا تو دوسرا احتمال ہو ہی نہیں سکتا. یہ لفظ سے گویا احتمال کی نفی کر دینے کا انداز ہے. اسی طریقے سے آپ بالکل شروع میں آ جائیے، سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کہا ہے کہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یہاں متقین پر الف لام ہے. الف لام جہاں آئے گا کچھ احتمالات پیدا کر دے گا، یعنی جنس کا ہے، ماہیت جنس کا ہے، عہد ذہنی کا ہے، عہد خارجی کا ہے. اور اگر آپ بالکل یعنی اطلاق میں بات کریں تو کیا جنس کا ہے یا عہد کا ہے، دو تو پیدا ہی کر دے گا ہر حال میں. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو دور کیا جائے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے اور پہلے ان احتمالات کو دور کرتے چلے جائیں گے. وہ احتمالات کبھی، جیسے میں نے لفظ کی مثال دی، لفظ ہی دور کر دے گا، کہیں جملے کی تعریف دور کر دے گی، کہیں موقع و محل دور کر دے گا، کہیں پھر پوری سورہ کے نظم کو سامنے رکھ کے آپ ایک جگہ پہنچ جائیں گے. کہیں اس کے پہنچنے کی نوعیت فیصلہ کن ہوگی، کہیں وہ ذوقی بھی ہوگی. ذوقی چیزیں وہیں ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی کفر و ایمان کا یا اس طرح کا فیصلہ پیدا نہیں ہوتا. تو یہ طریقہ ہے، یہ منہاج ہے جس سے آپ ایک فیصلہ کن جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، جس کو پھر امام فرائی یوں بیان کرتے ہیں کہ القرآن لا یحتمل الا تعویلا واحدا. جب آپ اس پروسیس کو، اس منہاج کو اختیار کریں گے تو آپ ایک ہی جگہ پہنچیں گے. وہ ایک جگہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہ جگہ ہے کہ جو اصل میں تمام دوسری چیزوں کو داخل ہونے سے روک دے گی. یعنی اب یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قانون اتمام حجت وضع کیا ہے یا کوئی اور قانون وضع کیا ہے اور آپ اس کی روشنی میں قرآن مجید کو بازیچہ اطفال بنا دیں. یہ الفاظ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز قبول کرنی ہے کیا نہیں. تو اس قانون اتمام حجت کو ہم نے قرآن سے سمجھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح ہدایت اور ضلالت کی سنت کو سمجھا، جس طرح ابتلاء کی سنت کو سمجھا. بحث اس پر کرنی چاہیے. دوسرے یہ کہ ہم نے جہاں اس کا اطلاق کیا، وہ اطلاق کس چیز پہ کیا ہے؟ وہ اطلاق اصل میں اس چیز پر آ کر کیا ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ توبہ میں حکم دیا گیا ہے یا سورہ بقرہ میں جس قتال کی ہدایت کی گئی ہے اس کی غایت کیا تھی. تو اس کی دو غایتیں وہاں بیان ہوئی ہیں. ایک یہ کہ فتنہ ختم ہو جائے، اس کو عام رکھا ہے، اس کے دلائل دیے ہیں، اور میں نے اسی پر دین میں جو جہاد کا حکم ہے اس پورے کو منحصر کر دیا. یعنی جہاد ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب دفاعی جہاد کے قائل ہیں، میں نے تو یہ لفظ بھی کبھی استعمال نہیں کیا. یعنی ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا. دفاع بھی ظلم و عدوانی کے خلاف جنگ کی بعض اوقات ایک صورت ہوتی ہے، اور اقدام بھی تو ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا. دوسری وہاں غایت بیان ہوئی ہے وہ یکون الدین للہ، یعنی دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو متعین کیا ہے کہ یہ جزیرہ نما عرب سے متعلق ہے، اور یہ جو ہدایت کی گئی ہے یہ اس قانون کے تحت ہے جس کو آپ قانون اتمام حجت کہتے ہیں. یہ اس کا اطلاق ہے. اس اطلاق پر بھی ہر شخص بحث کر سکتا ہے. بحث اسی طرح ہوگی، یعنی لفظ، اس کے اندر پیدا ہونے والے احتمالات، جملہ، اس کا موقع و محل، جس جگہ یہ آیات آئی ہیں، یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا. تو یہ میں نے ساری تقریر اصل میں یہ بتانے کے لیے کی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو چیز چاہے باہر سے لے کے آ جائیں اور اس کے بعد اس کو قرآن میں داخل کر دیں. ہمارے طریقے کے مطابق کسی کوئی گنجائش نہیں. اب اس آیت پر آ جائیے جو سورہ احزاب کی آپ نے پیش کی ہے، اور پھر دیکھیے ہم اس کو کیسے دیکھیں گے. آیت میں پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ من جلابیبہن پر پیدا ہوتا ہے. من کیا ہے، کس سے متعلق ہے؟ تو ہمارے نزدیک اگر آپ اس محاورے کو سامنے رکھیں جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ ادنا علیہ، یہ جو محاورہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کوئی چیز اٹھا کے قریب کرنا اور اوڑھ لینا، اپنے اوپر ڈال لینا. یعنی علی اس میں ڈال لینے کے مضمون پر متضمن ہے، اور ادنا کا مطلب قریب کرنا ہے. تو اس سے یہ محاورہ بن گیا ہے، اٹھائیں اور ڈال لیں.
اس محاورے کو اگر آپ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس کی رعایت سے جو عام طور پر لوگوں نے مطلب سمجھا ہے وہ عربیت کی روح سے ہو نہیں سکتا، اور وہ یہ کہ چادر عورت نے پہنی ہوئی ہے وہ اس کا گھونگھٹ لٹکا لے، یہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں تعریف اس کی یہ ہے کہ یدنین علیہن جلباب من جلابیبہن، یعنی گھر میں چادریں پڑی ہیں ان میں سے کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ تعریف زمخشری نے بیان کی ہے، میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں، دوسرے اہل علم بھی بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے نتیجے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بحث ختم ہو گئی جو چہرہ ڈھانپنے کی لوگوں نے پیدا کر دی تھی، یعنی چادر اوڑھ کے نکلے۔ کیوں چادر اوڑھ کے نکلے؟ تو کیا قرآن مجید نے اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا؟ بیان کیا ہے کہ مسئلہ کیا درپیش ہے۔ آئیں یورفنا، آپ اگر پڑھیں سورہ نور میں جو احکام دیے گئے ہیں تو وہ طہارت قلب کے لیے دیے گئے ہیں، یعنی میری تطہیر اور میرے تزکیے کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا تاکہ تو یہ عورتیں یعنی مسلمانوں کی عورتیں دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں۔ حکم کا منشا ہی بالکل الگ ہے، کوئی پردہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ خود لفظوں کو دیکھیں، آئیں یورفنا، وہ پہچانی جائے، الگ پہچانی جائے۔ کیوں الگ پہچانی جائے؟ شناخت کیوں قائم کرنی ہے الگ سے؟ اس کو بھی بتا دیا ہے، فلا یزین، اور اس طرح ان کو کوئی اوباش اذیت نہ دے سکے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تک قرآن مجید نے الفاظ سے پہنچا دیا، اذیت نہ دے سکے۔ سوال پیدا ہو کس طرح کی اذیت؟ کوئی عمومی اذیت ہے جو سڑکوں پر بعض اوقات پیش آ جاتی ہے؟ نہیں، اب آپ پیچھے جائیں گے اور پیچھے دیکھیں گے تو بتایا گیا کہ وہ کیا اذیت ہے، تو ایک بڑی ہی دردناک تصویر سامنے آتی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے، منافقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کو نشانہ بنائیں گے، پیغمبر کے گرانے کو نشانہ بنائیں گے، اسکینڈلائز کریں گے۔ فقد احتملوا اسمم و بہتانا نظیمہ، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یعنی ان کی عزت خطرے میں ہے، ان کا ناموس خطرے میں ہے، یہ صورتحال ہے۔ اوپر آپ نیچے آتے ہیں، یعنی سیاق میں گئے پھر سباق میں آئے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس درجے کے مجرم ہے جن کا اس وقت حملہ ہو رہا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے اس کے بعد جب آیت کو پڑھیں کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی۔ اب معلوم ہوا کہ یہ شناخت کرنے کا حکم ہے، یہ کوئی پردے کا حکم نہیں ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں ایک تدبیر کی جائے کہ عورتیں اس سے بچ جائیں۔ اس لیے میں نے اس سے یہ نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ جس کی آپ تعمیم کر سکیں، یہ تو ایک وقتی تدبیر ہے جو بتا دی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو حالات قیامت تک اب پیش آئیں گے اس میں یہ تعلیم اس سے ہمیں ملی کہ ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ہر معاشرہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کے لیے ایسی تدابیر کرتا ہے، لیکن یہ سرے سے کوئی پردے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم تحلیل کرتے ہیں۔ ایک آدمی اس سے اختلاف کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ اپنے دلائل دے دے، الہام ہمیں نہیں ہوتا، اس کی بات مضبوط ہوگی تو اسے قبول کر لیں۔ اور سر اس پر ایک ضمنی سوال یہ صاحب علم نے اٹھایا ہے کہ انہی اصولوں کو مانتے ہوئے آپ کے استاد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی اس آیت پر کلام کرتے ہیں اور وہ اس سے بالکل مختلف بات سمجھتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے استاد سے اختلاف نہیں کرتے، تو اس آیت کے معاملے میں اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے تو وہ بھی بتائیے، اور ان کو کہاں سے، یعنی ان اصولوں کو ماننے کے باوجود وہ کیوں ایک مختلف زاویے تک پہنچ رہے ہیں اس آیت کو پڑھ کے؟ یہ بات یہ ہے کہ میرے استاد جلیل القدر استاد، میں نے قرآن مجید کو سمجھنا انہی سے سیکھا ہے۔ میرے اوپر ان کے بڑے احسانات ہیں، لیکن میں نے ان کو پیغمبر نہیں مانا۔ جب وہ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو جو دلیل دینے کا طریقہ ان سے سیکھا ہے میں اس کو اپلائی کروں گا نا، اس کا اطلاق کروں گا۔ تو آپ البیان کو دیکھیں تو 10 مقامات پر جملے کی تعریف میں مجھے ان سے اتفاق نہیں ہو سکا۔ 10 مقامات ہیں جہاں حکم کی نوعیت جیسے انہوں نے سمجھی ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہو سکا۔ اصل میں انسان جب کسی چیز پر غور کر رہا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے ذہنی پس منظر سے نجات حاصل کرے۔ مجھے خود یہ مشکل بارہا پیش آئی ہے اور قرآن مجید پر ہر غور کرنے والے کو پیش آئے گی۔ آیت جلباب پردے کی آیت بن چکی ہے۔ اگر آپ تدبر قرآن کو دیکھیں تو انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ کوئی شخص یہ سوال اٹھائے گا کہ یہ تو ایک وقتی تدبیر ہے، تو وقتی تدبیر کے لحاظ ہی سے تو احکام دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل، لیکن مجھے اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ وہ وقتی تدبیر بھی پردہ کرانے کی نہیں ہے، شناخت قائم کرنے کی۔ تو اس وجہ سے اس کی اگر تعمیم بھی ہونی ہے تو اسی پہلو سے ہونی ہے۔ تو میں یہاں جو اصل چیز ہے جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں ان سے اختلاف کروں، اور وہ اختلاف کرنے کے لیے مجھے کوئی بڑا لمبا چوڑا استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرف ادب کے ساتھ توجہ دلا رہا ہوں۔ وہ ہوتے تو ان کے سامنے بھی اپنی معروضات پیش کر دیتا اور یہ کہتا کہ یہاں تو حکم کا منشا وہ ہے ہی نہیں جو نور کے احکام کا ہے،
کہ ہاں حکم کا منشا آئیں یورفنا، اور آئیں یورفنا کیوں فلا یوزین، اور اس کے بعد اس کا سیاق ہے، اس کا سباق ہے جو اصل میں اذیت کی نوعیت کو متعین کر دیتا ہے، اور پھر روایتوں میں بالکل وہی تصویر سامنے آتی ہے، یعنی وہ روایتیں ہی میں نے نقل کر دی ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ یہ قرآن نے فریم فراہم کر دیا ہے، اس میں اب دیکھیے کہ اخبار احاد میں کیا تصویر سامنے آتی ہے، اور تصویر یہ ہے کہ وہ لوگ جب خواتین نکلتی خاص طور پر جنگل پھرنے کے لیے تو ان کو ہدف بناتے اور بعد میں یہ بہانہ کر دیتے کہ ہمیں تو شبہ ہو گیا تھا، وہ دھیرے نکلتی یا شام کے وقت نکلتی تھی، تو قرآن مجید نے یہ تدبیر کی کہ ان کی ایسی شناخت قائم ہو جائے کہ یہ بہانہ نہ کیا جا سکے، تو ساری بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، جب واضح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی استاد ہو یا کوئی امام ہو معذرت کے ساتھ اس سے اختلاف کرنا پڑتا ہے، وہ اختلاف دلائل کے ساتھ جس طرح میں نے کیا ہے ایسے لوگوں کو حق ہے کہ وہ مجھ سے کریں، اور یہ بات علمی طور پر سمجھ لیں کہ اصول یکساں ہوتے ہیں، احناف کے اصول طے ہیں، ان کے ائمہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ابو یوسف اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں، اصولوں کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ امام فراہی نے جہاں قطعی الدلالہ پر ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا ہے وہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ کیوں غلطی ہوتی ہے، کیوں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی قلت تدبر اس کا باعث بنتی ہے، کبھی قلت علم، یعنی علم میں کوئی کمی رہ گئی، بڑے جلیل القدر لوگوں کے ہیں بعض اوقات علم میں کمی نہیں ہوتی، لیکن تنبؤ کے ساتھ تدبر کرنا اس میں کمی ہر انسان سے رہ جاتی ہے، اگر یہ نہ رہتی تو ایک ہی عالم کی کہی ہوئی بات کے بعد علم کا دروازہ بند ہو جاتا، تو یہ 14 صدی بعد بھی اگر قرآن مجید پہ غور کا دروازہ کھلا ہے تو اسی لیے کہ کہیں نہ کہیں قلت تدبر کے نتیجے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس کو ایسے دیکھنا چاہیے۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ فقہی اور شرعی احکام میں کیا فرق ہے؟ آپ فقہ اور شریعت میں ہمیشہ فرق کرتے ہیں، فقہ کو انسانی کام یا انسانی فہم قرار دیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ شریعت بھی تو انسانی فہم کا نتیجہ ہے، یعنی نصوص کا فہم جو انسان سمجھتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ شریعت خدا کا قانون ہے جو خدا نے دے دیا، ہمارے فقہا دو کام کرتے ہیں، یعنی وہ اس شریعت کو سمجھتے ہیں، شریعت کی تعبیر کرتے ہیں، یعنی کوئی حکم قرآن میں بیان ہوا ہے، سنت میں نقل ہوا ہے تو اس کو سمجھا جائے گا نا، یہ جو سمجھنے کا عمل ہے یہ بھی وہ انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جن چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا شریعت میں اور وہ معاملات کسی عبادت کے بارے میں بھی پیش آ جاتے ہیں، معاملات میں بھی پیش آ جاتے ہیں، ان میں اجتہاد کرتے ہیں، جس کے لیے قیاس کے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ پورا عمل ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یعنی ان کا فہم اور جن معاملات میں شریعت خاموش ہے اس میں ان کی قانون سازی، دونوں انسانی کام، وہ میں کروں آج تب بھی ایک انسانی کام ہے، آپ کہیں تب بھی انسانی کام ہے، اس کو شریعت کہہ کے نہ پیش کیجئے، شریعت کی تعبیر کہہ کے پیش کیجئے، اس کو فقہ کہہ کے پیش کیجئے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ فقہ کا جو یہ پورا انبار ہے، ظاہر ہے کہ بے شمار چیزیں اس کے اندر، ان کو الگ کر کے شریعت کو الگ سے بیان کیجئے۔ اس وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فقہ کو زندہ رہنا ہے تو اب اس کا اطلاق دوسرے حصے پر ہونا چاہیے، یعنی اس حصے پر کہ جہاں اجتہاد کیا جاتا ہے، شریعت کو شریعت کے طور پر بیان کیجئے، اس کی تعبیر کیجئے، وہ تعبیر آپ کی تعبیر ہے، لوگ اس کو قبول کر لیں گے ٹھیک ہے، نہیں قبول کریں گے تو دلائل کے ساتھ اپنی بات بیان کر دیجئے، کوئی اس پر نقد کر کے اس کی غلطی واضح کر دے گا تو قبول کر لیجئے۔ تو جب آپ انسانی فہم کو ابدی بنانے کی کوشش کریں گے یا انسانوں کے مجموعے کے فہم کو جیسے کہ اجماع کہہ کر ابدی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تب غلطی کریں گے۔ ہمارے لیے دین کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اس کے پیغمبر کا حکم، وہ دین ہے، جس کو ہم قرآن و سنت کہتے ہیں، دو چیزوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لایا ہوں، کسی دوسرے انسان پر ایمان نہیں لایا، کسی امت پر ایمان نہیں لایا، باقی ہر ایک کی بات کو میں پرکھوں گا، جانوں گا، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق سمجھ میں آئے گی قبول کر لوں گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کا فہم، تو میں اپنے ہی فہم کا مکلف ہوں، آپ اپنے ہی فہم کے مکلف ہیں، یعنی کسی دوسرے کی قبر میں مجھے نہیں پڑھنا، مجھے سمجھنا ہے دین کی بات کو، صحیح اصولوں پر سمجھنا ہے، دیانتداری کے ساتھ سمجھنا ہے، ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہے کہ اگر اس کی غلطی واضح کر دی جائے تو میں اپنی رائے سے رجوع کروں، ہر وقت تیار رہنا ہے۔ بس مجھ سے خدا کا مطالبہ یہی ہے، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ میں فلاں اور فلاں کی اتباع ضرور کروں، فلاں اور فلاں کی تقلید ضرور کروں، اس طرح کا کوئی مطالبہ مجھ سے
نہ کتاب میں کیا گیا ہے نہ پیغمبر میں کیا گیا. پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اس وجہ سے دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مجھے آپ ہی پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کسی فقیہ پر، نہ کسی امام پر، نہ کسی امت پر. میں ان پر ایمان لایا ہوں، اور ان کی بات جب میرے سامنے پیش کی جائے گی تو میں اس کو سمجھوں گا. یہ سمجھنا میرا حق ہے، اور اس میں اگر کوئی مجھے غلطی لگ جائے گی دیانتداری کے ساتھ تو پورا اطمینان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائے گا، اور اگر میں کسی صحیح نتیجے پر پہنچوں گا تو اللہ مجھے اجر دے گا. اور جب اس کو ذرا مثال سے واضح فرمائیے گا کہ فقہا کے کام کی آپ نے دو نوعیتوں کو واضح کیا ہے. شریعت کے اوپر ان کا فہم ہے، اس طرح آپ بھی شریعت پہ کلام کرتے ہیں، اور دوسرا اجتہاد ہے. تو اگر اس کی یہ مثال دی جائے کہ نماز کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں تو میں شریعت کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو کی شرط ہے، اور وضو کب مکمل ہوتا ہے اس پر میں گفتگو کروں کہ کون سے پانی سے کیا جائے، کون سے نہ کیا جائے. تو اب یہاں سے فقہ کا آغاز ہو جاتا ہے. کیا یہ مثال درست ہے؟ وضو کی مثال لے لیں. وضو کا حکم بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان ہوا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں ایک سنت قائم کی ہے. یعنی میں نے تو اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے کہ وضو کا حکم بھی اصلاً سنت ہی پر مبنی ہے. قرآن مجید اس کی حکایت کر رہا ہے. قرآن کو اصل میں آگے کچھ احکام بیان کرنے ہیں، تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات پوری بات کو دہرا دیتا ہے. اس کی ایک بڑی سادہ مثال محرمات ہے، جہاں پر یہ بتایا کہ کون کون سی عورتیں نکاح کے لیے حرام ہیں. تو آپ دیکھیے وہاں قرآن مجید نے یہ کیا ہے کہ بیان تو یہ کرنا تھا کہ یہ جو تم اپنے باپ کی منقوہ سے نکاح کر لیتے ہو، یہ انہ کان فاحشۃ و مقتا وساء سبیلا، لیکن پھر اس موقع پر ساری حرمتیں دہرا دی. تو یوں نہیں ہے کہ قرآن پہلی مرتبہ اس آیت میں ماں کی حرمت بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ قرآن کا اسلوب ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں بھی وہی کیا گیا ہے. تو قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی، سنت میں یہ بات قائم ہو گئی. اب اس کو سمجھنے کا عمل ہے. سمجھنے کا عمل سنت میں بھی کیا جاتا ہے، یعنی وہ کیسے ہے، کیا چیز ہے، کیا جائے گا. ایسے ہی قرآن مجید پہ کیا جاتا ہے. وہاں عمل کو دیکھ کر آپ اس کی تعیین کرتے ہیں، یہاں الفاظ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حکم بیان ہوا ہے. تو یہ سمجھنے کا عمل ہے. اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اس سے متعلق بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ متعلق سوالات جن کا جواب نہ تو آپ کو سنت میں ملتا ہے نہ قرآن میں ملتا ہے. جب نہیں ملتا اور وہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ سوالات، ان کا جواب پھر کیسے دیا جائے؟ ان کا جواب آپ اجتہاد سے دیتے ہیں. اجتہاد کرنے کے لیے کچھ قواعد ہوتے ہیں، وہ ضابطے ہوتے ہیں جن کے مطابق آپ اجتہاد کرتے ہیں. اس کے لیے ایک جامع تعبیر ہمارے یہاں قیاس کی ہے. یعنی دین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی علت سامنے رکھ کر آپ قیاس کرتے ہیں دوسری بعض چیزوں پر اور بیان کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کے لیے استنباط کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ جو عمل ہے آپ کے یہاں ہوا ہے، یہ پھر انسانی عمل ہے. یعنی اس کی بنیاد اصل میں وہ قواعد عامہ، وہ عقلی استدلالات، وہ قیاس کی بنیادیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر آپ حکم کا استخراج کر رہے ہیں. اور وہاں آپ کے سامنے الفاظ ہوتے ہیں یا عمل ہوتا ہے. آپ عمل کو سمجھنے کا کام کر رہے ہیں یا الفاظ کو سمجھنے کا کام کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی فرق واقع ہو جاتا ہے ان کے اندر. یہ سوال پوچھا ہے کہ کوئی شخص مذہبی لوگوں کے رویے دیکھ کر الحاد کی طرف جاتا ہے تو کیا اس کا مذہب سے یہ بیزاری کا عذر اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. دیکھیے اللہ کے ہاں کیا عذر قبول ہو جائیں گے اس کا تو فیصلہ میں نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک عاجز انسان کی حیثیت سے اپنے پروردگار کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ اگر کوئی معقول عذر ہوگا تو وہ ضرور قبول کرے گا. تو معقول عذر کی دسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی وہ جو میرے اپنے نفس کے اندر مجھے معذور قرار دے دیتے ہیں، وہ جو میرے ماحول میں مجھے معذور قرار دے دیتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر کسی کو اچھا ماحول گھر میں میسر نہیں ہوا، اگر اس کو صحیح باتوں کو سمجھنے کے مواقع نہیں ملے، اگر کچھ لوگوں کو اس نے اپنے گرد و پیش میں کسی دعوت اور کسی دین کا لمبردار دیکھا اور ان کے کردار سے وہ متوحش ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں اگر اس دنیا کی زندگی میں ہمیں یہ کہنے پہ آمادہ کرتی ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ تو یہ ہوا، یہ بری صحبت میں بیٹھ گیا، اس کو اچھا ماحول نہیں ملا، اس کو تربیت نہیں ملی. قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے. یعنی لونڈیاں ہیں، اب یہ دیکھیے کہ ان کو اچھا ماحول نہیں ملا، اچھی تربیت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے سزا معاف کر دی، عذر قبول کیا نا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہاں ماحول ہے جو ذمہ دار ہے. اسی طرح بعض اوقات دعوت میں بھی ماحول ذمہ دار ہوتا ہے. پیش کرنے والے لوگوں کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، وہ کس طرح بات کو بیان کر رہے ہیں، تو ایک توحش پیدا ہو جاتا ہے. تو میں ایک بندے کی حیثیت سے یہ حسن ظن رکھتا ہوں اپنے پروردگار سے کہ یہ چیز بھی
امید کرنی چاہیے کہ اس کے ہاں عذر بن جائے گی. پھر واقع بنے گی یا نہیں بنے گی امید کرنی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو وہی قیامت میں معلوم ہوگا میرا کون سا عذر وہاں قابل قبول ہو جائے گا, کسی دوسرے کا کیا ہو جائے گا, اس کا فیصلہ وہ پروردگار کرے گا. لیکن مجھے اس نے یہ اطمینان دلا دیا ہے کہ ادنا درجے میں کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پر. یہ اطمینان مجھے میرے اندر یہ امید پیدا کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے آزار کو بھی ضرور قبول فرمائے گا. یعنی امید پیدا کرتا ہے. یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آیات صفات باری میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ مثلا ید، ساتھ وغیرہ کے حقیقی معنی مراد دیتے ہیں یا مجازی تعویل تفویض کا موقف رکھتے ہیں یا کوئی اور موقف ہے؟ ہر مقام پر جہاں وہ بات آئے گی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ہمارا منہاج یہ ہے کہ ہم اس کو وہاں رکھ کے دیکھیں گے اور وہاں جس طرح کلام یہ بتائے گا کہ یہاں کیا مدعا ہے اسی کو لیں گے. چنانچہ آپ مولانا امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن میں دیکھ لیجئے، میری تفسیر البیان میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ ہم نے اس کو واضح کر دیا. ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ باہر بیٹھ کر ایک اصول قائم کریں گے کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ نے حقیقت پر لینا ہے یا مجاز پر لینا ہے. نہیں، ہمارے یہاں یہ طریقہ ہی نہیں ہے. ہم وہاں جائیں گے. بعض موقعوں کے اوپر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ الفاظ تو اصل میں محاورے کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو کام ہے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کہتے ہیں نا بعض اوقات. آپ وہاں بیٹھ کر یہ بحث کرنا شروع کر دیں کہ بائیں ہاتھ کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بایاں ہاتھ یہ کھیل کیسے کھیلے گا. تو میں اس کو بے ذوقی کہتا ہوں. وہاں جائیں گے، وہاں دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ جس کو آپ نے بیان کیا ید ہے یا کوئی اور ہے محاورے میں استعمال ہوا، اس کا بابا آدم ہی نرالا ہے. اب یہاں آپ سیدنا آدم تلاش کرنا شروع کریں گے تو یہ غلطی ہوگی. محاورے کو محاورے کے طور پر دیکھا جائے گا، روزمرہ کو روزمرہ کے طور پر دیکھا جائے گا. مجاز کا کوئی اسلوب ہے تو وہ موقع بتائے گا کہ یہ مجاز کا اسلوب ہے. کوئی حقیقی بات بیان کرنا پیش نظر ہے تو وہ دیکھی جائے گی. تو یہ موقع کے لحاظ سے ہوگا. ہمارے ہاں اس میں باہر سے کوئی چیز طے کر کے نہیں جاتی.